بچوں کے ساتھ ہمیں انگلش بولنی چاہیے یا اردو بولنی چاہیے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا، تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی ہوں۔ پھر جب ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں لگا مجھے تو میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں اور جو چیزیں میں ان کو کراتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں۔ اور بہت سردی چل رہی ہے لاہور میں تو چلو جی اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایز سچ یہ ایک ڈبیٹ رہی ہے کہ اردو بولیں بچے کے ساتھ یا انگلش بولیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری قومی زبان ہے اردو ہے تو وہ آنی چاہیے بچے کو۔ اچھا اگر پنجابی ہماری مدر ٹنگ ہے تو پھر بچہ پنجابی بولے کہ نہ بولے ٹھیک ہے، مجھے جیسے میں پنجابی ہوں تو مجھے تو بہت زیادہ فکر ہے کہ پنجابی تو ختم ہی ہو جائے گی، کیونکہ اب تو اتنا ٹرینڈ ہے اردو ہی بولنے کا گھروں میں۔ ہمارے بچوں، اب میرے بچے پنجابی جب بولتے ہیں تو وہ صحیح نہیں بولتے، اور میں ان کو بولنے بھی نہیں دیتی زیادہ پنجابی، تو کیا کرے بندہ، پھنس گیا نا۔ اور اب بات آ جاتی ہے پھر انگلش بولیں کہ نہ بولیں کہ کیا کریں۔ کئی لوگ تو پھر مہنگے مہنگے اسکولوں میں بھی اسی لیے ڈالتے ہیں کہ بچہ بابا انگریزی بولنا تو سیکھ جائے گا، اور پھر اسٹیٹس سمبل بھی بن جاتا ہے آج کل جی، اگر انگلش بول لے آپ کا بچہ تو واہ جی واہ بڑے اچھے اسکول میں جاتا ہے، بڑا اچھا پڑھ رہا ہے خواب کا ہی پڑھ رہا ہے، مطلب انگلش بولنے سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے جیسے ڈرائی فروٹ ویک سیلیبریٹ کیا، اور نام میں نے اردو میں بھی بچوں نے پہلی بار سنے، ٹھیک ہے، اور جیسے چلغوزہ اور اس طرح نا، اور انگلش میں بھی پہلی بار سنے، لیکن بچوں کو اردو میں نام فوراً کے فوراً یاد ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب 1-2 دن میں ہی ان کو یاد ہو گئے، جبکہ انگلش والے نام وہ 5 دن رٹنے کے بعد بھی اٹک رہے تھے، ان کو سارے نہیں یاد تھے۔ کیسی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سو دس از کالڈ دا لینگویج بیریئر، کہ جہاں پہ پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کریں۔ اگر تو آپ اب انگلش ایز سچ امپورٹنٹ اس لیے ہو چکی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، ہر اچھی کتاب انگلش میں ہے، اگر آپ پوری دنیا سے یا پورے دوسرے ملکوں سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو انگلش آنی چاہیے آپ کو۔ پھر ایجوکیشنل کانٹینٹ جو اچھا والا اویلیبل ہے نا یوٹیوب پہ، وہ انگلش میں ہے، دیٹ از ان انگلش۔ اردو میں تو چیزیں اتنی ہیں ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں کوئی اس طرح کے کام کرنے کا لوگوں کو سو اتنا زیادہ مٹیریل آپ کو ملے گا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں بھائی۔ پھر انگلش اگر اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انگلش کے بغیر آپ کا بچہ چل نہیں سکتا، اب جیسے آکسفورڈ کا سلیبس ہم لگاتے ہیں تو دیٹ از آل انگلش ٹو انگلش، تو پھر کیا کریں، پھر بچے کے لیے تو مسئلہ بن رہا ہے نا۔ اب وہ بچہ اردو کے نام تو فٹافٹ یاد کر کے سنا رہا ہے، انگلش کے اس کو نہیں یاد ہو رہے، اور جو مین مسئلہ یہی ہے کہ انگلش اس کی مدر ٹنگ نہیں ہے، انگلش وہ گھر میں سنتا نہیں ہے، انگلش شروع سے بولی نہیں جاتی اس کے ساتھ، تو پھر اسی طرح سے اس کو دیر لگتی ہے نا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، پھر ہم اسی بیس پہ بچے کو لائک نہ لائک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارا بچہ جو ہے، ہمارے اسکول کا بچہ، ٹھیک ہے، ہم 22 سینچری کے بچے کی بات کرتے ہیں، کہ اس کے لیے تو انگلش مسٹ ہے نا، کیونکہ اس کو تو پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ اس کو آ کے کھڑا ہونا ہے، وہ صرف پاکستان کے ایک سسٹم میں گھوم کے نہیں اس نے رہنا تو اس لیے اس کے لیے تو انگلش بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر اب یہ بحث تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ اردو کے انگلش کے کیا، انگلش از مسٹ، انگلش از مسٹ، ٹھیک ہے۔ اردو چلو اب گھروں میں ہم بولنا شروع ہو گیا، میرے پاس یہاں کیونکہ گاؤں ہے تو بچے ایون اردو بھی نہیں بولتے، مطلب وہ پنجابی بولتے ہیں، ان کو اردو تک لانا از اے پرابلم، سوچیں آپ، ٹھیک ہے، کہ گھر میں ماں باپ کیونکہ نہیں بولتے اردو تو بچے کو نہیں سمجھ آتی اردو، اور فوراً سے اس کو اردو بھی انگلش ہی فیل ہوتی ہے ایک دم سے کہ ہیں یہ کیا ہے، تو اس لیے اب میرا جو اس ویڈیو سے پرپز ہے مدرز کو فورس کرنا اور فادرز کو بھی، کہ دے شوڈ سٹارٹ اسپیکنگ انگلش ایٹ ہوم، گھر میں انگلش بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آتی نہیں ہے، جنی بھی آتی ہے نا کر دیں شروع، چھوٹی چھوٹی لائنیں اگر نہیں آتی تو خود سیکھ لیں، اور پھر اس کو گھر میں یوز کریں، بار بار بچے کے ساتھ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں بچے کو یاد نہیں کرانا کہ چلو بھائی ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، نہیں، آپ اس سے پوچھیں بھائی ہاؤ آر یو، ٹھیک ہے، پھر اس کو بتاؤ کہ اچھا مجھے اب آپ ایسے بولو آئی ایم فائن، جیسے ہم چھوٹے بچے کو بولنا بھی سکھاتے ہیں، تو اسٹارٹ اسپیکنگ انگلش ایٹ ہوم ود یور کڈس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سلیبس ان کا صحیح سمجھ آ جائے اور ان کو جلدی سوال یاد ہو جائے، سیدھی سی جو بات ہے، اگر وہ انگلش گھر پہ نہیں سنیں گے تو ان کو انگلش کی خالی کتابیں، اب ہم نے انگلش کی کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں، ایون دین ایم سی ایس کرنے کے بعد بھی مجھے اسپوکن انگلش کا کورس الگ سے کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں اگر رائٹنگ چاہتی ہوں کہ میں انگلش میں بہت اچھا کچھ لکھوں تو آئی ڈونٹ فیل ویری کانفیڈنٹ کہ میں انگلش میں بڑے لمبے مضمون لکھ دوں، آئی کانٹ،
تو کیوں نہیں میں لکھ سکتی بھائی؟ میں نے اتنے سال پڑھ چھوڑا میٹرک ایف اے بی اے، مطلب کہیں پہ مجھے یہ چیز سکھائی نہیں گئی. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے خالی کتابوں کے رٹے نہیں لگانے، گھر میں ماحول بنانا ہے انگریزی. اس لیے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے، شرم بھی چھوڑ کے بولنا شروع کر دو انگلش. گھر میں آج سے ہی بولنا شروع کر دو. اور ٹھیک ہے اردو بھی بولیں، پنجابی بھی بولیں، جو جس لینگویج کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں بالکل اس کو گھر میں بولیں. آپ کا بچہ سن کے ہی اس کو آ جائے گی. لیکن انگلش ضروری ہے بولنی اس لیے کیونکہ اس کو پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ اس کی مدد اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ گھر میں بول کے، ٹھیک ہے، گھر میں بولنا شروع کر دیں. اپنے بچے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں بولیں، گیو می دس، گیو می دیٹ، اس طرح سے کر کے. اور یہ دس از دا تھنگ. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ریزن ہے انگلش بولنے کے لیے اور انگلش کے شو مارنے کے لیے. لیکن خیر ہم نے اپنی ریزن ڈیفائن کر لی ہے کہ دس از دا ریزن. ٹھیک ہے؟ اس سے بچے کو جلدی یاد ہو جائے گا، جلدی سمجھ آ جائے گا. اس کی جو ساری کتابیں 1 کلاس میں، 2 کلاس میں، 3 کلاس میں جو ساری آل انگلش ٹو انگلش ہونے والی ہیں، تو اگر وہ انگلش گھر میں بولتا ہوگا نا تو اس کے لیے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ چلو جی لائک کرو فٹافٹ میری ویڈیو کو، جلدی سے لائک کریں، سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا. ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ گھر میں کون کون سی لینگویج بولتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ انگلش بولیں گے تو آپ کو بچہ سمجھ. اچھا یہ پوائنٹ یاد آ گیا کہ ہمیں انگلش بولتے ہوئے لگتا ہے کہ بچے کو سمجھ نہیں لگے گی. بچے کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے؟ پھر وہ ہمیں سن کے اپنی وکیبلری اکٹھی کرتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے جو ہم بولتے ہیں. یہ دس از اے ویری بگ ہرڈل آلسو کہ ہمیں انگلش بولتے ہوئے لگتا ہے، ایون ٹیچرس کو بھی کلاس میں لگتا ہے انگلش بولتے ہوئے کہ بچے کو سمجھ نہیں آنی. تو پہلی دفعہ سنے گا بچہ تو واقعی سمجھ نہیں آنی، یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ چلو اس پہ ہم الگ سے ویڈیو رکھیں گے. اب آج کی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ.